ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے جو آج حوالہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے پہلا تواریخ، اس کا 4 باب اور اس کی 9 اور 10 آیت۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور یبیز اپنے بھائیوں سے معزز تھا اور اس کی ماں نے اس کا نام یبیز رکھا کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ تو خداوند کے زندہ کلام میں سے آج ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ہم اس کتاب میں نسب نامے دیکھتے ہیں، تقریباً یہ 500 ناموں کی فہرست ہے، اور شجرہ نسب نامہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا 4 باب اور 9 آیت میں ایک شخص یبیز نام شخص جو ہے اس کا ذکر آ جاتا ہے، اور اس کے ذکر کے ساتھ اس کی ماں کا ذکر آتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کا نام یبیز اس لیے رکھا کیونکہ وہ کہتی تھی، یا اس کے معنی یہ تھے کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا۔ تو اچانک سے نسب نامے بتاتے ہوئے کیوں خدا کے روح نے نبیوں کے ذریعے یہ تحریک انہیں دی کہ وہ یبیز کا ذکر کریں، کیونکہ ہم دوسرا تموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت میں پڑھتے ہیں کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدے مند بھی ہے۔ یعنی جو کچھ خدا کے روح نے اپنے نبیوں کے ذریعے لکھوایا ہے، کلام مقدس نئے عہد نامہ میں اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ہر ایک الہام جو ہے وہ تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یبیز کے ذکر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کوئی بات ایسی ہے جو خدا کا روح جس پر ہماری توجہ جو ہے وہ کروانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آخر اس بات کی، اس الہام کی کیا ضرورت آ پڑی کہ روح القدس نے نبیوں کے ذریعے اس بات کا ذکر لکھوایا۔ اگر ہم اس کی 10 آیت پڑھیں، یبیز نے اسرائیل کے خدا سے دعا کی، تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔ اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا، آمین۔ 9 آیت میں ہم اس کی ماں کا غم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹوں میں سے، حالانکہ پہلی آیت میں 9ویں آیت کے شروع کے حصے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں میں معزز تھا، آنریبل تھا، اس کے کچھ تو ایسے کام تھے کہ وہ سب میں معزز تھا، لیکن اس کی ماں نے اس کا نام جو رکھا جس کا مطلب تھا کہ غم کے ساتھ اس نے جنم دیا اسے۔ ہم اس غم کے بارے میں یہاں بائبل میں اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں پڑھتے کہ وہ کیا غم تھا، وہ اس کی ماں جانتی تھی، پر اس کی غمگین یادیں جڑی ہوئی تھی اس کے نام کے ساتھ، یبیز کے ساتھ۔ ایک بات میں اور یہاں پہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ خدا وہاں سے بلاتا ہے جہاں سے ہماری سوچ نہیں جاتی۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے نئے عہد نامے میں اور پرانے عہد نامے میں ناموں کو بدلا ہے۔ اس نے یعقوب کے نام کو بدلا، اسرائیل رکھا، اس نے پترس کے نام کو بدلا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ خدا نے اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ جو ہمارے ماضی کے غم ہیں، اگر ہم اپنے اس وقت میں جس میں ہم موجود ہیں، اپنے حال میں، ہم ان کو بھول کر ان یادوں کو، اور اگر ہم خدا پہ یقین کرتے ہیں، اس پہ بھروسہ کرتے ہیں اپنے غم بلا کر، تو خدا ہماری سٹوری جو ہے اس کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ہماری کچھ یادیں ایسی جڑی ہوتی ہیں، جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ
3 سال پہلے ہولی تھرسڈے والے دن، اس دن ہولی تھرسڈے کی عبادت ہونے والی تھی، تو میری جو بڑی بہن ہے ان کا داماد جو تھا، اس کا اس دن ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس ایکسیڈنٹ کے کچھ دنوں بعد وہ خداوند میں سو گیا۔ تو وہ جب بھی اگلے سال ہولی تھرسڈے آیا تو پھر سے مجھے وہ چیز یاد آئی کہ اس دن شام کو 4 بجے، یا جیسے ہم نے وہ سٹوری اس کی سنی کہ اب ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہاسپٹل میں ہے، تو مجھے وہ پھر سے ہمیں وہ یاد آئی، اور ان یادوں نے ہمیں افسردہ کیا، کیونکہ ظاہر ایک جوان بندہ ایک دم سے جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جائے، اور اس کے پیچھے کوئی اس کی بیماری کوئی وجہ بھی نہ ہو، اور دیکھتے دیکھتے ایسے ہو جائے، تو ہماری جو یادیں ہیں وہ افسردہ ہو جاتی ہیں، یہ ایک نیچرل بات ہے۔ پھر اس سے اگلا ہولی تھرسڈے آیا تو ہمیں پھر سے وہ چیز یاد آئی۔ تو ایسے ہماری یادیں جو ہیں، جب اس کے ساتھ دکھ جڑے ہوتے ہیں تو ہم ان دکھوں کو اپنی زندگی میں ان کو جڑا نہ رہنے دیں۔ اگر ہماری یادیں، افسردہ یادیں ہمیں اگلے وقت میں پریشان کرتی ہیں تو یاد آنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، وہ ایک نیچرل بات ہے، پر اس یاد کو ہم اتنا زیادہ بڑا نہ کریں، اتنا زیادہ اس کو بولے نہ، اتنا زیادہ اس کو محسوس نہ کریں۔ خدا چاہتا ہے جب ہم اپنے حصے کا کام کریں گے تو خدا اپنے حصے کا کام کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یبیس نے اپنی زندگی کی سٹوری ہی بدل دی۔ اس نے دعا کی، یہ وہ رونا نہیں ہے، یہ دیکھیں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جو رونا، چلانا اور تڑپنا اور شکایت کرنا، خدا کو کہنا کہ ایسے کیوں ہو گیا تھا، ایسے کیوں ہوا تھا میرے ساتھ۔ لیکن ایک ہوتی ہے جو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک بھری، اس نے خدا کے آگے ایک فریاد کی۔ اس میں ماضی جڑا ہوا نہیں تھا، اس میں وہ اپنے فیوچر کو دیکھ رہا تھا خداوند میں، اور اس نے دعا کی اور اس نے کہا مجھے واقعی برکت دے۔ آج کے پیغام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ورڈ ہے، واقعی، انڈیڈ۔ وہ ایک کہاوت ہے نا، فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ انڈیڈ، کہ جو مشکل وقت میں ساتھ دے گیا اصل میں وہ دوست ہے، حقیقت میں، سچائی میں خالص دوست وہ ہے۔ یہ وہ ورڈ ہے، واقعی۔ اس نے دعا کی کہ خداوند کاش خدا مجھے واقعی برکت دے، سچ میں برکت دے، اور میری حدود کو بڑھائے۔ دیکھیں ہم یہ تو کہتے نہیں ہیں، ہم جب بھی دعا کرتے ہیں ہم تو لمیٹڈ ہوتے ہیں، تو خدا کو ہم لمیٹڈ کر دیتے ہیں، پر یہاں پہ یبیس نے کہا وہ میری حدود کو بڑھائے۔ خدا حدود کو بڑھانے والا خدا ہے۔ اس نے سچ میں ایسی دعا کی کہ جس نے خدا کو اس کی سٹوری بدلنے پر مجبور کیا، حالانکہ اس کے نام کا مطلب تو غم سے جڑا ہوا تھا۔ اگر ہم پیدائش 12 باب اور اس کی 2 آیت پڑھے، کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہے میں ان کو برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کرے میں اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ آمین۔ دیکھیں کلام مقدس میں یہ ہے حدود کو بڑھانا۔ خدا نے ابراہیم کی حدود کو بڑھایا، اس نے کہا بڑی قوم بناؤں گا اور اتنی برکت دوں گا کہ تیرا نام جو ہے وہ سرفراز ہوگا۔ اور تیسری آیت میں تو حد ہی ہو گئی ہے کہ خدا نے کہا کہ جس کو تو برکت دے گا اس کو میں برکت دوں گا، اور جس کو تو لعنت کرے گا اس کو میں لعنت کروں گا۔ یہاں یہ نہیں لکھا جو جس کو تو برکت دے گا وہ کیس میرے پاس آئے گا میں دیکھوں گا اس کے بعد، نہیں، اس نے کہا جب تو برکت دے دے گا تو میں برکت دے دوں گا، اور جس پر تو لعنت کر دے گا میں اس پر لعنت کر دوں گا۔ یہ سٹوری ہمیں ملتی پرانے عہد نامے میں کہ خدا کس طرح سے ہماری حدود کو بڑھا سکتا ہے۔
یہ ایسے ہی ہے نا جیسے کسی شخص کے پاس کروڑوں روپیہ ہو اور وہ اپنے پسندیدہ شخص کو، دوست کو، بچے کو، جو بھی اس کا پسندیدہ، اس کا فیورٹ پرسن ہوگا، وہ اسے کہے کہ یہ میری چیک بک ہے اور یہ میں نے سائن کر دی، جتنا تجھے چاہیے تو اتنے پیسے اس میں سے نکلوا سکتا ہے۔ حدود کو بڑھا دینا۔ یہاں پہ یبیس کہتا ہے کہ وہ مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے۔ پھر کہتا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔ دیکھیں یہاں مجھے ساری برکتیں ایسی لگ رہی ہیں جن کا تعلق صرف زمین کے ساتھ نہیں ہے۔ انڈیڈ، واقعی، حقیقی، خالص، سچی برکت حدود کو بڑھائے، یعنی کہ خدا اتنا بڑھا دے کہ دیکھے وہ برکت آسمان تک چلی جائے، آسمانی برکات بھی ہوں، زمینی برکات بھی ہوں، اور خدا کا ہاتھ مجھ پر ہو۔ خدا کا ہاتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم اتنے زیادہ مذہبی ہو جاتے ہیں، اتنے مذہبی ہو جاتے ہیں کہ ہم ہاتھ کے نیچے سے نکل جاتے ہیں خدا کے۔ ہم زیادہ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اپنے کاموں میں، اپنے جو بھی ہماری مذہبی رسومات ہوتی ہیں، ہم بہت ہی زیادہ ہو جاتے ہیں مصروف۔ لیکن وہ کہتا ہے تیرا ہاتھ مجھ پر رہے، یعنی جتنا مجھے ہونا چاہیے، جس جگہ ہونا چاہیے، تیرا ہاتھ مجھے میری رہنمائی کرے اور تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔ خدا جب بدی سے بچا کے رکھے گا تو غم کیسے آئے گا؟ اس کا نام کے ساتھ غم کی ہسٹری تھی اور اس نے دعا کی کہ مجھے بدی سے بچا تاکہ وہ بدی میرے غم کا باعث نہ ہو۔ اور اس آیت کے آخری حصہ اتنا سپر ڈوپر، اتنا امیزنگ، اتنا بابرکت ہے کہ کلام میں لکھا اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا۔ آمین۔ بخشا جب ورڈ آتا ہے تو یہ گرانٹیڈ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بدلے ہم کچھ دیتے نہیں ہیں خدا کو، یہ بس ہمیں مل جاتا ہے، یہ ایک انعام ہوتا ہے۔ خدا نے اس کو بخش دی ہر وہ چیز جو اس نے مانگی۔ ہم یہ اس میں سیکھتے ہیں اس حوالے میں کہ آپ کے ماضی کے غم، آپ ماضی میں جو کچھ آپ نے کھویا ہے، ماضی میں جو آپ کی زندگی میں دکھ آئے ہیں، اس کا تعلق آپ کے بخشش کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ یہ مت کہیں کہ فلاں شخص جو ہے اس کو زیادہ برکت مل سکتی ہے کیونکہ وہ زیادہ روحانی ہے، اس کا پیچھے خاندان جو ہے وہ سب روحانی لوگ ہیں، میں بہت ہی کمزور ہوں، میرا اس برکت کے اوپر کیا حق ہے، میں تو اتنا پڑھا لکھا، اتنا وہ نہیں ہوں، میری زندگی میں تو میں نے یہ کھویا ہے، میں نے یہاں یہ فیصلے میرے سے غلط ہوئے ہیں، مجھے یہ نقصانات ہوئے ہیں۔ نہیں، بخشش کا تعلق ہمارے ماضی کے ساتھ نہیں ہے، بخشش کا تعلق ہمارے خدا کے ساتھ ہے۔ وہ ہمیں بخشتا ہے جو کچھ بھی ہم اس کے ساتھ اس طور سے اس سے مانگتے ہیں جو روح چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں۔ دو طرح کی خواہشیں ہیں، دونوں بری نہیں ہیں۔ ایک ہماری وہ مانگنا جس چیزوں کی ہمیں دنیا میں ضرورت ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، پر وہ میری خواہش ہے، اس میں سے خدا سورٹ آؤٹ کرتا ہے چیزوں کو جو میری بھلائی کے لیے وہ مجھے دیتا ہے، جو میری بھلائی کے لیے نہیں ہے وہ انتظار کرتا ہے اور میرے سے کرواتا ہے۔ پر ایک خواہش وہ ہے جو روح ہمیں دیتا ہے اور وہ ہم سے دعا کرواتا ہے۔ دیکھیں یہاں یبیس سے خدا کے روح نے دعا کروائی، اس نے وہ مانگا کہ خدا نے اس کو بخش دیا، اس کی سٹوری بدل گئی، اس کی زندگی کی۔ ایک حوالہ میں اور پڑھوں گی کلام مقدس میں سے، یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 43 باب اور اس کے 18 اور 19 آیت۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو،
اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو، دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں، میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت۔ کلام قدس میں لکھا کہ تو یسایہ یہی کہتا ہے کہ تو پچھلی باتوں کو یاد نہ کر۔ ہمارے نام کیا ہے، ہمارے ناموں کا مطلب کیا ہے، ہم جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت کیا ہوا تھا، ہمارے ساتھ کون سی غمگین یادیں جڑی ہوئی ہیں، ہم نے زندگی میں کیا کھو دیا ہے، ہم نے کتنے سال ضائع کر دیے ہیں، ہم سے کون سے غلط فیصلے ہوئے ہیں، آپ یاد کریں گے، خدا نہیں یاد کرنا چاہتا۔ دیکھیں وہ کتنا مہان ہے، وہ کتنا امیزنگ ہے، وہ کتنا بھلا ہے کہ آپ یاد کریں گے، وہ نہیں یاد کرے گا۔ اس نے آپ کو بھی منع کیا ہے، اس نے کہا پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو، کیونکہ اس سے ہمارا ٹائم ضائع ہوئے گا۔ ہم خدا میں اس طرح نہیں برکت پا سکتے اگر ہم اپنے غم کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو اپنی کمیوں گھٹیوں کو ہم نہ سوچتے رہیں، ہم اپنے ظاہری شان و شوکت اور ظاہری جو ہماری زندگی ہے، جو ہماری شکل و صورت ہے، جو کچھ بھی ہے، ہم اگر اس میں ہمیں ہماری سینسز جو ہے بتاتی ہیں کہ یہ کمی ہے، یہ گھٹی ہے، تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کو سوچتے نہ رہو، آپ کا کام نہیں ہے۔ سوچ آ جانا نیچرل بات ہے، اور اس سوچ کو کچھ عملی جامہ نہ پہنائیں، اس کے بارے میں کچھ بولے نہ۔ وہ سوچ آتی ہے، وہ آتی ہے، اس کو آنے دے اور اس کو ختم کریں، اس بات سے کہ بس اس کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، اس کو اپنی فیصلوں کی وجہ نہ بنائیں۔ تو خداوند نے 19 آیت میں کہ اب دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا۔ اگر پچھلی باتیں جاتی رہیں گی تو خدا کیا کرے گا؟ ایک نیا کام کرے گا، اور اب وہ ظہور میں آئے گا۔ پاسٹ جائے گا، پاسٹ بھولیں گے، کل کی بات بھولیں گے، تو پھر وہ ظہور میں آئے گا۔ اور خداوند کہتا ہے کہ تم اس سے ناواقف نہ رہو۔ یبیس نے کہا میری حدود بڑھا، تو خداوند نے کہا کہ تم اس سے ناواقف نہ رہو، جانو اس بات کو کہ میں بیابان میں ایک صحرا اور صحرا میں ندیاں جاری کروں۔ ایسی بات جو ہونی ناممکن ہے، وہ اس نے کہا میں کروں گا، اور اس کے پیچھے صرف یہ ہے کہ آپ اپنی جو آپ کا مائنڈ ہے اس کو ڈسپلن کریں۔ اپنے یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کو تو روحانی لگے، ہم بولے تو بہت اچھا، پر ہماری سوچوں میں وہی کیچڑ ہو، وہی پاسٹ، وہی دکھ، فلاں شخص نے مجھے یہ تکلیف دی تھی، فلاں نے میرا یہ نقصان کیا تھا، اگر یہ ہوتا تو میں نے اب یہ کر لینا تھا۔ وہ کیچڑ ہے۔ خدا نے کہا اس کو اس سے ناواقف میں نہیں چاہتا کہ تم اس سے ناواقف رہو، بلکہ تم جان جاؤ۔ خدا کہتا ہے کہ میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ کیوں یہ باتیں مشکل ہے نا، عام شخص کے لیے یہ مشکل ہے کہ ایک بیابان ہے، اس میں کیسے رستہ بن سکتا؟ بیابان ہے، بیابان کا مطلب بھی یہی ہے کہ جہاں انسان جائے تو کھوج جائے۔ اس نے کہا وہاں ایک راہ بنا دوں گا، اور صحرا میں تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی پانی کا نام و نشان ہو نہیں سکتا۔ خدا نے کہا میں وہاں پانی کیا، میں اس کی ندیاں جاری کروں گا۔ پر کیا شرط خدا نے بتائی ہے کہ تو اپنے ماضی کو یاد نہ کر، برے لوگوں کو یاد نہ کر، ہو گیا ختم، بری چیزوں کو یاد نہ کر، برے دنوں کو یاد نہ کر، برے وقتوں کو یاد نہ کر، تو میں ایک نیا کام تیری زندگی میں کروں گا۔ ہم نے کلام مقدس میں یہ بھی اس کے تعلق سے آج یہ سیکھا، کیونکہ میں نے پہلے بھی جب تواریخ کی کتاب پوری پڑھی تھی تو میں یہ حوالہ پڑھ کے گزر گئی تھی، اور مجھے نہیں اتنا زیادہ اس پہ مجھے لگا کہ مجھے غور کرنا چاہیے، لیکن ایک چیز میں نے ضرور غور کی کہ اتنے سارے نام بتاتے کہ اس کی یہ بیوی اور اس کے اتنی بچے اور اس کے، تو ایک دم سے خدا نے اس بندے کے بارے میں بتا کر پھر اس کی ماں کا بھی ذکر کیا، اور پھر آگے اس کی برکات بھی جب ہم نے دیکھی، تو یہ بات جو ہے یہ
خدا کا روح ہمیں چاہتا ہے کہ ہم رکیں، ٹھہریں اور سوچیں اور برکت پائیں، کیونکہ کوئی کلام میں ایسا الہام نہیں ہے جو کہ فائدہ مند نہیں ہے۔ جو کچھ بھی لکھ دیا گیا وہ سب چیزیں خدا کے الہام، ہماری تربیت کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے وہ فائدے مند ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے سبب سے برکت دے، اور خداوند مجھے بھی برکت دے کہ ہم اور زیادہ دعا کریں کہ خدا کا روح ہمیں اور زیادہ نئی نئی باتیں سکھائے، اور خدا کا روح ہمیں بلیس کرے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔